ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں جب آدم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو خدا نے اسے پکارا ہے اور کہا ہے کہ تو کہاں ہے، لیکن آدم یہاں پر گناہ کے سبب سے اب خود کو ننگا سمجھ رہا ہے، تنہا ہے اور زخمی بھی ہے، معصومیت کھو بیٹھا ہے اور شرمندگی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو گناہ نافرمانی ہمیں جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا کرتی ہے، اور شرمندگی کی وجہ سے ہم اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر آدم نے کہا ہے کہ میں ننگا ہوں۔ یہاں پر نافرمانی کے سبب سے ایک ریلیشن شپ ٹوٹ گیا ہے، ایک تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب تمثیل کہی ہے مصرف بیٹے کی، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں تیری نگاہ میں اور آسمان کی نگاہ میں گناہ گار ہوا ہوں، اور اب اس لائق نہیں ہوں کہ تجھے باپ کہہ سکوں۔ تو عہد عتیق کے اندر ہمیں پھر کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو اس سوال کا جواب دے سکے۔ پھر ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں کہ کوہ کلوری کے مقام پر جب یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کرنے کے لیے لٹکا دیا گیا ہے، تو یسوع مسیح یہاں پر برہنہ ہے، یسوع مسیح تنہا ہے، یسوع مسیح اکیلا ہے۔ تو یہ سیم کنڈیشن آدم کی اور اس ابن آدم کی ایک ہی ہو گئی ہے یہاں پر، لیکن فرق یہ ہے کہ یسوع مسیح معصوم ہے، معصومیت کو نہیں کھویا ہے، اور یسوع مسیح شرمندہ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے تعلق کو جوڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے ہی اس کو جوڑا گیا ہے، جہاں سے منقطع ہوا تھا رابطہ وہیں سے اس کو بحال کیا گیا ہے، اور اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں اس کو بحال کیا ہے۔ اور یہاں پر جب صلیب پر یسوع مسیح کی گفتگو کا آغاز دیکھیں تو یہ ریلیشن شپ کے ساتھ ہے، یہ ایک ریلیشن شو کر رہے ہیں، پہلے الفاظ ہی اے باپ۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کو یسوع مسیح نے وہ معصومیت بھی لوٹا دی ہے جو عدن میں کھو گئی تھی، اور شرمندگی کی جگہ پر اسے زندگی دے دی ہے، اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ریلیشن شپ میں قائم رہیں۔ آمین۔